السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بربادیوں پر مسکراؤ نہ چمن والو، گزرنی ایک دن سر سے تمہاری بھی قیامت ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پر صرف ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے۔ دوستو یہ دیکھیں، سب کو آگ کے حوالے کرنے والا، سب کو جلانے والا شہر آج خود ہی جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ جو شہر ہے یہ امریکہ کا ایک شہر ہے، لاس اینجلس۔ یہ بڑا خوبصورت اور بہت شاندار ایک علاقہ ہے، اور اس علاقے کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبصورت شہر کو آج بدصورت شہر بنا دیا۔ وہ شہر جس شہر پر لوگ ناز کرتے تھے، فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اور اس شہر میں رہنے والے لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کا سر آج شرم سے جھکا دیا، اور تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تم خدا نہیں ہو، تمہاری طاقت مجھ سے بڑی نہیں ہے۔ تم جو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہو، تکبر کرتے ہو، اور تم سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دکھایا کہ تم بڑے نہیں ہو۔ بڑا کون ہے؟ بڑا صرف اللہ ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، اور اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ جو فلسطین ہے، فلسطین سے بھی 10 گنا بڑا یہ حصہ ہے جو آج جل کر خاک ہو گیا ہے۔ یہ لوگ فلسطین کی تباہی پر اور بربادی پر خوش ہو رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہی بربادی کے حوالے کر دیا۔ یہ ہیرو جو جیمس ووڈ ہے، یہ بڑا چلا رہا تھا، بڑا خوش ہو رہا تھا، اور ایسا چیختا چلاتا تھا، اور بار بار جو ہے یہ بولتا تھا نیوز پر آ کر کے فلسطین کو تباہ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ہم ان کو تباہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن آج اسی جگہ پر، جگہ بھی وہی ہے، وہی اینکر ہے، وہی نیوز چینل ہے، سب کچھ وہی ہے، اسی جگہ پر جہاں پر کل یہ بیٹھ کر فلسطین کے لیے برا بھلا بولتا تھا اور فلسطین کو مٹا دو، ختم کر دو یہ بولتا تھا، آج اسی جگہ پر بیٹھ کر یہ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں ہی تارے دکھا دیے، دن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب کے سامنے آج رلا دیا، اور آج اس کے آنسو جو ہے وہ رک نہیں رہے ہیں، بلکہ اس کے آنکھوں سے کیسے آنسو بہ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کاش کہ یہ فلسطین کے متعلق اتنا خوش نہ ہوتا، فلسطین کے متعلق ایسی ایسی باتیں نہ بولتا، تو آج اس کا خود کا گھر نہ جلتا۔ آج اس نے خود کہا کہ میرا گھر جل گیا، تباہ ہو گیا، کچھ نہیں ہے، حالانکہ اس کا گھر کوئی ایسا چھوٹا موٹا گھر نہیں تھا، بلکہ اس کا بہت بڑا گھر تھا، بلکہ کئی ملین کا اس کا گھر بنا ہوا تھا، لیکن آج وہ گھر جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ دوستو میں تو یہ کہتا ہوں کہ فلسطین کو جلتے ہوئے 500 دن ہو گئے، 500 دن کے اندر فلسطین کا وہ حال نہ ہوا، وہ نقصان نہ ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک دن میں اس امریکہ کا نقصان کیا ہے، ایک دن میں۔ تو ان تمام حالات سے یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ حکومت صرف اللہ کی ہے، ملکیت صرف اللہ کی ہے، بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اللہ کی بادشاہت سے بڑی کسی کی بادشاہت نہیں ہے، اور مسلمانوں کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ وہ فلسطین کے مسلمان جن کی بربادی پر لوگ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اور لوگ ہنسی مذاق اڑا رہے تھے، تو لوگوں نے سوچا کہ ان کی طرف سے تو بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ یاد ہونا چاہیے لوگوں کو کہ مسلمانوں کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ مسلمان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی طرف سے بدلہ لینا اچھی طریقے سے جانتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا، اللہ کے یہاں دیر ہے لیکن مایوسی نہیں ہے۔ مایوسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ مایوسی صرف وہ ہوتے ہیں جو کافر ہیں، مسلمانوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم بھی مایوس نہیں تھے، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج تک دعا کر رہے تھے، آج 1.5 سال ہو گئے ہیں فلسطین کو جلتے ہوئے، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے ان ظالموں کا نام لے لے کر، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ان لوگوں تک پہنچ گئی۔ یہ جو ٹرمپ ہے، ٹرمپ، بلکہ اس کو ٹرمپ نہ کہا جائے، اس کو تو ڈرم کہا جائے، یہ جو ڈرم ہے، اس نے دھمکی دی تھی چند دن پہلے، ابھی اس نے دھمکی دی تھی کہ 20 تاریخ تک جو ہے فلسطین والے اپنے ہتھیار گھیر دیں، جنگ کو ختم کر دیں، ہمارے قیدیوں کو رہا کر دیں۔ 20 تاریخ تک اس نے وقت دیا کہ 20 تاریخ کے بعد میں فلسطین کو جہنم بنا دوں گا۔ فلسطین کے جو اور علاقے ہیں جہاں پر جنگ چل رہی ہے آپ جانتے ہیں، تو اس علاقے کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ میں اس علاقے کو جہنم بنا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ تو آج وہ ڈرم کہ جس نے یہ دھمکی دی، آج اسی کا علاقہ، اس کا اپنا خود کا علاقہ لاس اینجل جو ہے وہ خود جہنم بن گیا ہے، اور ایسی آگ بھڑک رہی ہے کہ جو آگ انسانوں کے بجھانا، انسان اس کو ختم نہیں کر سکتے، انسانوں کے بجھانے کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہ آگ اللہ نے لگائی ہے، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ لگاتے ہیں اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جس آگ کو اللہ نے لگایا، انسانوں کے اندر وہ ہمت، وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دے۔ تو فلسطین کا تو اب تک جو نقصان ہوا 500 دن کے اندر، وہ $50 ارب کا نقصان ہوا، $50 ارب کا نقصان فلسطین کا
کتنے دن میں ہوا؟ 500 دن میں ہوا۔ اس جنگ کو چلتے ہوئے 500 دن ہو گئے، لیکن یہاں پر امریکہ کا جو نقصان ہے صرف ایک ہی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 ارب ڈالر کا نقصان کیا۔ کتنا نقصان ہوا؟ 60 ارب ڈالر کا نقصان ہوا امریکہ کا صرف ایک دن میں۔ یہاں 500 دن میں ان کا جو نقصان ہوا، یہاں پر ان کا ایک ہی دن میں نقصان ہوا، اور 30,000 گھر جو ہے وہ جل چکے ہیں، بلڈنگیں جو ہیں بڑی بڑی عمارتیں ہیں، 30,000۔ کتنے مر گئے؟ اب یہ لوگ تو بڑے چالاک ہیں، بتا رہے نہیں ہیں کتنے لوگ مر گئے، ورنہ کافی لوگ وہاں پر مر چکے ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد ابھی نہیں بتا رہے ہیں، بار بار کبھی 5 بتا رہے ہیں، کبھی 6 بتا رہے ہیں، کبھی 7 بتا رہے ہیں، ابھی صبح میں انہوں نے 10 بتایا، لیکن مرنے والوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے۔ اور 30,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ بالکل جل کر خاک ہو گئی ہے۔ 30,000 ایکڑ زمین، یہ اتنی زمین ہے کہ فلسطین کے 10 گنا بڑی یہ زمین ہے جو جل کر خاک ہو گئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ان لوگوں کے اوپر نازل ہوا ہے، اور 3 لاکھ لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو گئے ہیں۔ 3 لاکھ لوگ جو ہے وہ اپنے گھر سے گھر خالی کر کر دوسری جگہ منتقل ہو گئے ہیں۔ اور یہ وہ شہر ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا شہر نہیں ہے، تو اتنا بڑا شہر ہے۔ یہاں پر ہالی ووڈ کے جو ہیروز ہیں وہ لوگ رہتے ہیں، اور بڑے بڑے جتنے بھی لوگ ہیں امریکہ کے، پوری دنیا کے لوگ جو بڑے بڑے ہیں وہ یہاں آ کر پناہ لیتے ہیں، اور وہ یہاں رہنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے پکڑ فرماتے ہیں، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قہر نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امریکہ کو 1 سال دیا مہلت کے لیے، لیکن اس نے بڑا ظلم کیا، اور جو لوگ فلسطین کو ختم کرنے کی طاق میں ہیں ان لوگوں کا اس نے ساتھ دیا، ان لوگوں کو اس نے ہتھیار دیے اور مال دیا، سب کچھ دیا، پیسہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی، اس کو مہلت دی 1 سال تک، لیکن اس کو سمجھ میں نہ آیا، یہ باز نہ آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایسی پکڑ فرمائی۔ وہ کہتا ہے نا کہ بھئی نانی یاد آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تو پورا خاندانی یاد دلا دیا۔ فرعون جو تھا اس کی عمر 450 سال تھی، 450 سال کے درمیان اس کے کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا، تو اس نے سوچا کہ میں تو کوئی نارمل آدمی نہیں ہوں، میں تو کوئی الگ انسان ہوں، تو اس نے اپنا آپ کو جو ہے خدا کہنا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اس پر آئی، اس نے سوچا کہ میں 450 سال میری عمر ہو گئی ہے، مجھے آج تک نہ کوئی تکلیف ہوئی، نہ کوئی مار سکا، نہ کوئی ہرا سکا، بڑی بڑی جنگیں لڑتا تھا، وہ سب سے جیتتا تھا، تو اس نے ایک دم خدائی کا دعویٰ کیا۔ لیکن جب اللہ کا قہر آیا تو آپ کو معلوم ہے کہ کیسا اللہ کا قہر آیا، اللہ کے قہر سے وہ بچ نہ سکا۔ اسی طرح نمرود کی جو عمر ہے اس کے بارے میں آتا ہے، قصص النبیین میں اس کی عمر کے متعلق لکھا ہے کہ اس ظالم کی عمر 1700 سال تھی۔ 1700 سال عمر ہونے کے باوجود اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، اور اس نے تو معاذ اللہ اللہ سے مقابلہ کیا، اللہ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، گدھ کے اوپر بیٹھا اور آسمانوں پر گیا، آسمانوں پر جا کر اس نے تیر چلایا، تو وہ تیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی طرح جو ہے وہ خون میں اس کو رنگ کر واپس بھیجا ہے اس کے پاس، تو اس نے اس تیر کو دیکھا تو تیر میں خون لگا ہوا تھا، اس نے یہ کہا کہ معاذ اللہ میں نے اللہ کو قتل کر دیا۔ اس نے یہاں تک یہ بات بولی۔ اس کی عمر کتنی تھی؟ 1700 سال۔ اس نے بھی یہ سوچا تھا کہ میری عمر تو 1700 سال ہے، مجھے کون ختم کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا عذاب اس تک بھی پہنچا، اللہ کا قہر اس تک بھی پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک چھوٹی سی مخلوق سے اس کو قتل کیا، اس کو ختم کرایا۔ وہ مچھر ہے، مچھر اس کے دماغ میں گیا اور اس کے پورے دماغ کو کھا لیا۔ تو ظالم آدمی یہ نہ سوچے کہ میں بچ جاؤں گا، اب نمرود ختم ہو گیا، فرعون ختم ہو گیا، ابو جہل جو کتنا طاقتور انسان تھا، کتنا اس کو اپنے طاقت کا گھمنڈ تھا، اپنی طاقت کا نشہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اس تک بھی پہنچے۔ تو اس دنیا میں جو بھی ظالم ہے، تو ظالم آدمی یہ نہ سوچے کہ میں بچ سکتا ہوں، مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بھئی جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں اللہ کا عذاب پہنچ جاتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی پاور ہے، پولیس ہے، سب ہے میرے پاس، مجھے کوئی نہیں مار سکتا، نہ کوئی ہرا سکتا ہے۔ بھئی آپ تک کوئی پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے، لیکن اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب اور اللہ کی پکڑ آپ تک پہنچ سکتی ہے۔ اللہ کا قہر آپ تک پہنچ سکتا ہے، اللہ کے قہر سے تو نہیں بچ سکتے نا آپ کے پاس کتنی بھی پاور رہن دو، کتنی بھی طاقت رہن دو، کتنے ہی بڑے آپ جو ہے پاورفل انسان ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز سے، دنیا کی چیز سے آپ بچ سکتے ہو، لیکن اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یزید نے کیا سوچا؟ مجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ ابو جہل نے بھی یہ سوچا، نمرود نے، قارون نے، فرعون نے، حامان نے، شداد نے، سب نے یہی سوچا کہ ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قہر سے ختم کیا، اپنے عذاب سے ختم کیا، اپنا غضب ان لوگوں کو پر نازل فرمایا کہ ان لوگوں کو کسی نے مارا نہیں۔ فرعون کو کسی نے نہیں مارا، آپ کو معلوم ہے، نمرود کو کسی نے نہیں مارا، شداد کو کسی نے نہیں مارا، لیکن اللہ کا عذاب، اللہ کا قہر ان تک ایسا پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پکڑ فرمائی کہ ان کا نام و نشانی ختم ہو گیا۔ تو یہ جو امریکہ ہے یہ بھی یہ سوچتا ہے کہ میں سب سے پاورفل دیش ہوں، اور ہمارے پاس جو طاقتیں ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہے،
اور ہے بھی ایسا ہی کہ امریکہ کے پاس جو بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں، لیکن اس طاقت کے گھمنڈ میں آدمی کو چور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی طاقت کے گھمنڈ میں چور ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چور چور کر دیتے ہیں۔ تو خیر بہرحال اب اتنا نقصان ہو گیا امریکہ کا، اب اس کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ لیکن یہ کہتے ہیں جس کی آنکھوں پر طاقت کا پردہ پڑ جاتا ہے اور طاقت کا نشہ جس کو ہوتا ہے تو اس کی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ اللہ کرے ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو بہت اچھا ہوگا، ورنہ آگے چل کر اس سے بھی برے حالات، اس سے بھی خطرناک حالات ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ان کے لیے بد دعا کریں، اور اپنے جو فلسطین کے مسلمان ہیں اور جتنے بھی جہاں جہاں جس ملک میں مسلمان ہیں ان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ دوستو بس ایک بات یاد رکھیں کہ یہ تو ایک ملک ہے، ایک دیش ہے، اور آپ بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ بھی ظالم نہ بنیں۔ جو آدمی ظلم کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چند دن تک مہلت دیتے ہیں، وہ سدھرتا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں سدھرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بہت بری پکڑ فرماتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے، جس طرح یہ لوگ نہیں بچ سکے۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوا آپ کے سامنے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔